الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو سیدھی راہ پر چلنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور الٹی راہ چلنے والوں کو کے نتیجے برے دکھانے والے تھے. ان کے ساتھ کتاب برحق بھی نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جاتا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد صرف اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 213. یہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو یہ بتا رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ ابتدا میں تو سب لوگ ایک ہی امت تھے. انسانیت کی ابتدا وحدت سے ہوئی ہے. اختلافات لوگوں نے بعد میں پیدا کر لیے. پھر اختلافات کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے، نقطہ اتحاد پر لانے کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا
جو سیدھی راہ چلنے والوں کو خوشخبریاں دیتے تھے اور الٹی راہوں پر چلنے والوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے تھے۔ کتاب حق بھی ان نبیوں کو دے کے بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے وحدت کا سبق دیں، انصاف کا فیصلہ کریں۔ اختلافات ان لوگوں نے بے خبری میں نہیں کیے، جان بوجھ کر کیے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح ہدایات آ جانے کے بعد اختلاف کیے تھے۔ اور کیے کیوں تھے؟ بغیم بینہم، لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جو گزشتہ قوموں نے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اس امت کو بتائے، اور بتائے کس لیے کہ تم بھی کہیں انہی کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تمہیں وحدت کا سبق دیا جا رہا ہے، توحید کا، اسلام کا سب سے پہلا سبق کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی ایک ہو۔ اس کے ٹکڑے کرنا، الگ الگ مسلک اور فرقے بنانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ حکماً یہ فرما رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح ہدایات آ جانے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے سزائیں بڑی سخت ہیں، جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105۔ دیکھیں، یہ کتاب ہدایت جو ہے جگہ جگہ پر امت کو وحدت کا سبق دے رہی ہے۔ پھر سورہ الانبیاء میں اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بے شک یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ تم نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی صرف تمہارا رب ہوں اور میری ہی بندگی کرو۔ جب میں تمہارا خدا ایک ہوں تو تم نے اپنے الگ الگ فرقے کیوں بنائے ہیں؟ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا؟ پرانی ہدایات۔ پھر سورہ المومنون میں بھی یہی، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اور مجھ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ قرآن کا جگہ جگہ یہ فرمانا کہ تم ایک امت ہو، مل جل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن عملاً مذہبی رہنماؤں کی اکثریت وہ امت کو ایک نہیں رہنے دیتی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں، دیواریں کھڑی کی ہوئی، ایک دوسرے کو مسلمان تصور کرنا گوارا ہی نہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون،
ہر فرقہ اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس چند چیزیں ہیں اسی پر ہی وہ خوش ہے. وہ اس کنویں سے اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا. اسلام ایک عالمگیر مذہب، یونیورسل مذہب، عالمی مذہب. اس کو ہم نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت بن کے رہنا فرض ہے. زندگی اجتماعی طور پہ گزارو، تنہا تنہا فرقے فرقے بن کے نہ گزارو. دوسری حدیث میں فرمایا من شد فی النار، جو ملت اسلامیہ سے اپنے آپ کو کاٹ کے الگ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ الگ ہی اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. کتنی سخت وعیدیں ہیں حدیث کے اندر بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لا اسلام الا بالجماعہ، یعنی جماعت سے الگ ہو کر کوئی شخص اپنے اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکتا. جماعت بن کے رہنا، امت بن کے رہنا، ایک ملت بن کے رہنا ضروری ہے. اس بات کی طرف علامہ اقبال رحمہ اللہ جو زبردست امت کا درد رکھتے تھے، وہ ایک تمثیل سے امت کو سمجھا رہے ہیں. ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. یعنی جو ٹہنی خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، پھر بہار کے موسم کے بادل اور بارشیں جتنی مرضی اس پر برسے وہ ہری نہیں ہو سکے، کیونکہ اس نے اپنا تعلق اپنی بنیاد سے توڑ لیا ہے. لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. جو شاخ ٹوٹ گئی ہے درخت سے اس کے لیے پھر ہمیشہ خزاں ہی خزاں ہے. پھر اس شاخ پر توقع نہ رکھیں کہ کبھی پھل پھول لگیں گے، کبھی اس پر پتے ٹوٹ پڑیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کامل عیار سے. اقبال مسلمانوں کو زمانہ حاضرہ میں فرما رہے ہیں کیا مسلمان آج تیرے گلشن میں بھی خزاں کا دور چل رہا ہے، یعنی زوال ہی زوال ہے. ساری دنیا میں غور کر کے دیکھ لیں مسلمان امت کا کیا حال. جو نغمہ زن تھے خلوت اور آخ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. اے مسلمان، تیرا جو سایہ دار درخت تھا اس پر کبھی اس کے درختوں پر، اس کی شاخوں پر، اس کے پتوں پر بہترین پرندے بیٹھ کر نغمے گاتے تھے، لیکن وہ سارے رخصت ہو چکے ہیں. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. کٹی ہوئی شاخ جو ہے درخت سے، اسی سے سبق حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہی ہے جو ٹوٹے گا وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنا رابطہ پختہ رکھو، قائم رکھو، اور اپنے اصل اور جڑ کے ساتھ
جڑے رہو، پھر بہار کی امید رکھو۔ اگر اپنے درخت سے ٹوٹ گئے، جدا ہو گئے، تو بہار کی آمد بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ ان اشعار کا عربی میں تھوڑا سا ترجمہ: لما انکسر الغصن من الشجرہ فی فصل الخریف لا يمکن ان یخضر بسحاب الربیع والامطار۔ جب کوئی شاخ اور ٹہنی درخت سے ٹوٹ جائے، فصل خزاں میں، موسم خزاں میں، پھر بہار کے موسم کے بادل، بارشیں جتنی مرضی برسیں، وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکے گی۔ وَيَدُومُ عَهْدُ الْخَرِيفِ لِلْغُصْنِ الْمُنْفَصِلِ۔ ٹوٹی ہوئی شاخ کو جو خزاں کے موسم میں ٹوٹی ہے، پھر اس پر ہمیشہ خزاں ہی کا سایہ رہے گا، کبھی اس پر بہار نہیں آئے گی۔ لا يَلْبَسِّمُ الزُّهُورُ وَالْأَوْرَاقُ عَلَى الْغُصْنِ الْيَابِسِ۔ خشک ٹہنی اپنے درخت سے الگ ہوئی جو ہے، اس پر پھر کبھی کلیوں کا پھوٹنا، پتوں کا پھوٹنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ ایھا المسلم الغافل فی العصر الحاضر، اے غافل مسلمان اس زمانے کے، فی بستانک فصل الخریف یجری، آج تیرے گلشن میں خزاں کا موسم جاری ہے۔ فاعتبر واتعظ من الفرع المقطوع، یہ ٹوٹی ہوئی شاخ جو ہے، اس سے ہی سبق حاصل کر لے، کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ واربط نفسک واتصل بشجرۃ الملت الاسلامیہ، اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کے درخت کے ساتھ جوڑ لو، مربوط کر لو۔ ثم انتظر ربیع، پھر موسم بہار کا انتظار کرو۔ وَيَكُونُ رَجَاؤُكَ مُثْمِرٌ وَمُنتِجٌ، پھر تیری امیدیں جو ہیں وہ بارآور ہوں گی، نتیجہ خیز ہوگی۔ حضرت اقبال رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں: تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یا اللہ ہمیں تڑپنے اور پھڑکنے کی توفیق نصیب کر، اور ہمیں دل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، سوزے جگر حضرت صدیق اکبر جیسا عطا فرما۔ اللہم وفقنا للاضطراب والشوق والرغبہ الیک، اے اللہ ہمیں اضطراب، قلق، بے چینی، شوق اور اپنی طرف رغبت کی توفیق نصیب کر۔ وَلِإِقَامَةِ الدِّينِ، اور اس دنیا میں دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے آتنا قلب المرتضی وقلق الصدیق، اور علی مرتضیٰ جیسا دل ہمیں عطا فرما، اور صدیق اکبر جیسی بے چینی نصیب فرما، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر تیرے دین کو غالب کر سکیں۔ یہ خیالات حضرت اقبال رحمہ اللہ کے۔ پھر اس امت کے بارے میں فرماتے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنی قوم اور ملت اسلامیہ کو مغربی قوموں کی طرح نہ دیکھو کہ وہاں کس طرح کی نیشنلٹیز ہیں، کس طرح کی قومیتیں ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی
ترتیب ساری دنیا سے جدا اور انوکھی ہے۔ اس لیے اس قوم اور ملت کی فکر کرو۔ خزاں کے زمانے میں جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ موسم بہار میں بارش سے کبھی ہری نہیں ہو سکتی، اس پر ہمیشہ کے لیے خزاں طاری ہو جاتی ہے، پھر کبھی اس پر نہ پتے لگتے ہیں نہ پھل اگتے ہیں۔ اے مسلمان، تیری قوم بھی آج کل خزاں اور زوال اور پستی کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ اس وقت تو زوال کے دور سے گزر رہا ہے، یعنی مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ سچے مسلمان گزر چکے ہیں، قانون فطرت یہ ہے ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر لے، اور جب اپنا رابطہ اپنے شجر سے ہوگا تو پھر تیرے اوپر برگ و بار بھی آئیں گے، پھل پھول بھی آئیں گے۔ جو لوگ دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک ایک مسلمان ملک کو پکڑ کے کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، اور وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے چراغ شرار گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ازل سے ہی یہ خیر اور شر کی کشمکش چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ اس خیر و شر کے اندر ہمیں اپنا وزن خیر کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے۔ اقبال نے جو فرمایا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ خاص قومیت کیا تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ 2 دفعہ سارا گھر کا سامان اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، ٹوٹا ہوا کمبل جسم پہ لپیٹ لیا، اور اس کو تھامنے کے لیے بٹن نہیں تھے، وہ بھی درختوں کے سولے لے کر اپنے دامن کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ تھے وہ عظیم الشان لوگ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جب 1937 میں ہندوستان کو صوبہ جاتی خود مختاری ملی تو ہندوؤں کے رہنما اور دنیا کے تمام مذاہب کی تاریخ سے پوری طرح آشنا مسٹر ایم کے گاندھی نے کانگریس کے لیڈروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر کسی آئیڈیل حکمران کا نمونہ چاہتے ہو تو مسلمانوں کے محبوب پیشوا حضرت عمر کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ ان سے بہتر حکمران آج تک دنیا میں نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہندوؤں کا اتنا بڑا لیڈر وہ یہ بات کہہ رہا ہے جس نے سارے مذاہب کو کھنگالا ہوا تھا۔ اور گاندھی کے اس قول میں مبالغہ نہیں ہے، واقعی عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی حکمران آج تک نہیں پیدا جس کے کرتے میں 12 پیوند لگے ہوں، جس کے پاس دوسرا جوڑا بدلنے کے لیے نہ ہو، وقت کا حکمران اور اس سے دنیا کی سپر پاورز ڈرتی ہوں، جو پھٹا ہوا تہبند باندھ کر جمعہ کی صبح کو اپنے پیوند لگے ہوئے کپڑے خود دھوتا ہو، اور دوسری طرف قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاورز اپنے اپنے محلات میں کانپ رہی تھی۔ 36,000 شہروں اور قلعوں پر اس کی حکومت تھی، قبضہ تھا۔
اور بیت المقدس کے عیسائیوں اور پادریوں نے اتنے عظیم الشان خلیفہ کو دعوت دے کر اپنے ہاتھوں سے اس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی تھی۔ یہ تھے وہ لوگ جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ اغواکار تو آپ کو بہت ملیں گے، شیطان سے بڑھ بڑھ کر تمہیں اغوا کرنے والے، لیکن صحیح ہدایت رہنمائی دینے والی صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اس سے بہتر کوئی ہدایت دینے والی کتاب نہیں۔ اس لیے اس کتاب ہدایت کو کاش ہم لوگ کبھی شعور کی آنکھ کھول کر پڑھ سکیں، دیکھ سکیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہدایات اس کتاب کے اندر دی۔ علامہ اقبال اس قرآن کو کتاب زندہ کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ انجیل اور زبور اور تورات کی طرح مردہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب زندہ ہے اور ہر زمانے میں زندہ ہے۔ ہر زمانے کے مسائل حل کرنے کی اس قرآن کے اندر صلاحیت ہے۔ آخر پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت کئی بار پہلے بھی پیش کی، اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے فرماتے لما قادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے، انفجل الناس الیہ، لوگ جوق در جوق ان کی طرف بڑھے، فجئتہ لانظر فی وجہہ، میں بھی جو عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھا، فرماتے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے گیا کہ میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھوں۔ فلما رأیت وجہہ، جب میں نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فکان اول شأن سمعت منہ، سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمائی تھی، دیکھیے کتنی خوبصورت ہدایات۔ ان قال یا ایھا الناس، لوگو اطعموا الطعام، کھانا دوسروں کو کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام کو آپس میں عام کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اندھیروں میں اس وقت نماز پڑھو جب کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کر لو گے تو سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اہل مدینہ کو سب سے پہلا قومی خطاب تھا۔ کتنا جامع انسان کی اصلاح کے لیے خوبصورت ہدایات ہے، کاش ہم بھی ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ان خوبصورت ہدایات کو ہم بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس کا عملی نمونہ پیش کریں، ورنہ حالت ہماری بھی دیکھ لیں۔ جو خرابیاں پہلی قوموں کی قرآن نے ذکر کی، وہ آج ساری خرابیاں مسلمان امت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری غلاظتوں کو، اخلاقی غلاظتوں کو دل و دماغ سے پاک اور صاف کر دے، ہماری نفس کا تزکیہ فرما دے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكم وأعظم وأكبر صفق